وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات ایک اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی، وہ وقت آن پہنچا، وہ انسان دنیا پہ آن پہنچا کہ جس انسان کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، انبیاء نے بشارتیں دی، اور خود اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو دنیا پہ بھیجنے کے لیے ایک پورا بندوبست کیا اور پروٹوکول دیا. وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ایسا انسان ہے کہ اس جیسا انسان پوری کائنات میں نہ آیا نہ آئے گا. وہ شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ
بڑے ہی احسن انداز میں کیا کہ رب کبریا نے قرآن میں یہ بات بولی کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری شان، تیرا مقام، تیری عظمت ہم اتنا زیادہ کر دیں گے کہ کائنات میں اگر ہمارے بعد کوئی تیرا نام لینے والا ہوگا تو صرف تیرا نام لیا جائے گا۔ ابھی کائنات پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم دنیا سے چلے گئے۔ میرا نبی ابھی دنیا پہ نہیں آیا، پہلے یتیم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بڑے لاڈ سے اور بڑے پیار سے اور ذہن میں وہ تصورات لا کر کے، خیالات لا کر کے کہ کائنات میں انسان کے لیے دو ہی رشتے بڑے اہم ہوا کرتے ہیں، جو رشتے انسان کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ باپ کا ہے، دوسرا رشتہ ماں کا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی رشتہ نہیں۔ جو خیال اولاد کا باپ رکھتا ہے وہ چچا یا تایا نہیں رکھ سکتا، چچا کا بیٹا نہیں رکھ سکتا۔ جو خیال اولاد کا باپ اپنی اولاد کا رکھ سکتا ہے وہ بچے کا دادا خیال نہیں رکھ سکتا۔ جو پیار باپ کر سکتا ہے وہ کائنات میں اور کوئی پیار نہیں دے سکتا۔ اور جناب آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، خیالات ذہن میں، تصورات کہ میرے سر کا تاج عبداللہ، اس کے بیٹے نے ابھی دنیا پہ آنا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا بننا ہے، میں نے دنیا پہ رہنا یا نہیں رہنا، میرے لاڈ کی خوشیاں کون دیکھے گا، میرے لختے جگر کے غموں اور دکھوں میں کون شریک ہوگا، کون ساتھی بنے گا میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ماں کے ذہن میں تصورات، خیالات کی دنیا بنی جا رہی ہے، بن رہی ہے، اور ماں بڑے بڑے سہانے خواب دیکھ رہی ہے اپنے لختے جگر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ جنم لیا۔ ہر انسان کے ساتھ حاسدین ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے۔ 12 ربیع الاول والا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ٹائم پہ صدقے، ادھر سے یہودی گلیوں کو چکر لگا رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ آج کے دن کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا، کیونکہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ آج کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والا شخص بچہ کائنات میں آنا ہے، اس نے آخری پیغمبر، آخری رسول بننا ہے۔ یہودی اس تڑپ کے اندر گلیوں میں، کوچوں میں شور مچا رہے ہیں، پتہ کرو کس کے گھر بچہ پیدا ہو۔ بالآخر پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر اللہ رب العزت نے عبداللہ کی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ یہودی تڑپ اٹھے، دکھ منایا کہ یہ کیا ہوا، ہم تو چاہتے تھے محمد الرسول اللہ ہم میں سے ہو، ہم میں سے نہیں ہوئے، قریش میں سے ہوئے۔ آؤ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی دکھوں بھری ہے۔ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا دے کر کے گیا ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے، تم نے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، اس کے کردار، اس کی سیرت، اس کے اوپر آئے ہوئے دین اسلام کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 برس کے تھے، ماں بھی چلے گی دنیا سے، جو انتہائی اہم رشتے تھے دنیا سے چلے گئے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیارا پیغمبر یتیم تو تھا، مسکین بھی ہو گیا، مگر کسی کو کیا پتا یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ادھر نبی دعائیں کر رہے ہیں، ادھر تڑپتی ہوئی مائیں دعائیں کرتی ہوئی دنیا سے گئی اپنے لختے جگر کے لیے، اپنے لال کے لیے، ادھر رب کائنات عرش معلیٰ پہ بھی ایک محفل سجائے، عالم رواح میں روحوں کو اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اگرچہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کریں گے، نبوت بھی دیں گے، نبی بھی بنائیں گے، شریعت بھی دیں گے، کتاب و حکمت کا علم بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے معاملات ہیں، میں غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ ادھر سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھروں سے بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کیا ہے، باپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ ادھر سے بیٹے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو ذبیح اللہ ہے، دونوں نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تیرے گھر کو بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے ایک پیغمبر بھیج، ایک رسول بھیج۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، دنیا میں آنے کی بشارت دی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دے دی، دیکھو میری طرف توجہ کرنا، کیسے کڑیاں سے کڑیاں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دے دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا انسان احمد کائنات میں آئے گا۔ تورات میں انجیل میں تذکرے ہو گئے، جب آگے لوگوں نے کیا کہا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جادوگر ہے اور جادو کرتا ہے۔ ادھر یہ دعائیں ہو رہی ہیں، ابھی دعائیں بعد میں ہوئی ہیں، اور بات چیت اور معاہدہ اور ساری ڈیٹیل اور سارا کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں آنا اور رب کبریا کا اقرار کرانا اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پہ کیا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اکٹھا کیا عالم رواح میں، تین ہی عالم ہے نا، ایک عالم رواح ہے، ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم قبر ہے، برزخ کی زندگی۔ عالم رواح میں جہاں پہ آپ کا جسم نہیں تھا، آپ کی روحیں تھیں، تمام انبیاء پیغمبر رسول سارے کے سارے موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے سب کو اکٹھا کر لیا، آج اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ رب العزت نے عالم رواح سے، آپ سے، مجھ سے، آپ کے باپ داداؤں سے، آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے آخری انسان آنے تک سب کی روحوں سے اقرار کروایا، ایک آئے گا، شخص آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی نبی بنا ہوا ہو، پیغمبر ہو، نبوت کا سکہ چل رہا ہو، نبی ہو، شریعت چل رہی ہو، کوئی بھی نبی ہو کائنات میں، جب میرا محمد آ جائے گا نا دنیا پہ، سب کی نبوت بند، ختم، کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، کسی کی شریعت نہیں چلے گی، چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔
تم کیا سمجھتے ہو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے؟ اللہ رب العزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہوا دین ایسے نہیں ہے، نبی کی ذات ایسے نہیں ہے، دین بھی بے مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت ہر چیز اللہ رب العزت نے باکمال بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا آدھا حسن جناب یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، کائنات کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اور اس آدھے حسن میں سے انبیاء کو بھی حسن ملا، اور سارے نبیوں کا حسن، اور یوسف علیہ السلام جیسے 70 یوسف 100 یوسف آ جائے مگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ باپ بیٹے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے محفل سجا کے سب سے اقرار کروا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور آگے ہی اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ہوگا میرے نبی کی بات کو نہ مانا تو میں فاسقوں میں سے لکھ دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم